الحمد لله الحمد لله دور کے بنا کوئی بنا دور کے والصلاة والسلام على من هدي جوامع الكلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود ہندوستان کے صدر ہے احسان مصطفیٰ تاثر اس کے رحمت پروردگار ہو کہ تاثر اس کے رحمت پروردگار ہو پیدا کیے ہیں جس نے فضائل مصطفیٰ اس مدرسے کے جذبے عزت سرشت سے کہ اس مدرسے کے جذبے عزت سرشت سے پہنچے خاص آپ کو فضائل مصطفیٰ گونجے گا چار کوٹ میں نانوتری کا نام کہ گونجے گا چار کوٹ میں نانوتری کا نام بانٹا ہے جس نے بادہ احسان مصطفیٰ سامعین قدم کی قافلے دیوبندیت کو قافلہ اور کارواں ہے جس کی تاریخ میں بندر صغیر کے بڑے بڑے اکابر علماء نے کی کیونکہ یہی وہ جماعت تھی جن کی خطابت نے سمندروں کا تلاقت توڑا جن کی خطابت نے دریاؤں کے رخ کو موڑا ناظرین مہدی قافلے دیوبندیت تو قافلہ ہے جس صحابہ کرام کی جماعت کا قافلہ چلا جا رہا تھا اللہ نے اس قافلے میں سے کچھ افراد کو روک لیا تاکہ امت ان کی زندگیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی زندگی کا سفر کر سکے یہی وجہ ہے صحابہ کرام کی زندگی کے ساتھ قافلے دیوبندیت کی زندگی مطابقت رکھتی ہے صحابہ کرام کی سیرت کے ساتھ ان کی سیرت مطابقت رکھتی ہے صحابہ کرام کے کردار سے ان کا کردار میل کھاتا ہے کیونکہ صحابہ کرام کی سیرت اور حیات طیبہ پر جس وقت روشنی ڈالی جاتی ہے جس وقت صحابہ کرام کی تاریخ اور کردار کو دیکھا جاتا ہے تو صحابہ کرام نبوت کے جانشار ہدایت شعار اور فرما بردار نظر آتے ہیں علماء دیوبند کی تاریخ پر جب روشنی ڈالی جاتی ہے تو ان کا بھی ہر لمحہ ہر گھڑی اور سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر گزرتا ہوا نظر آتا ہے صحابہ کرام بھی نبی کے فرما بردار ہے علماء دیوبند بھی نبی کے فرما بردار ہے صحابہ کرام بھی بہادر ہے علماء دیوبند بھی بہادر ہے صحابہ کرام کو جنگل کے شیروں نے راستے بتائے حضرت سفینہ صحابہ کرام کے قافلے کے ساتھ ہے چلتے چلتے راستے میں موسم بدل جاتا ہے اچانک فضائے آسمانی کو کالی گھٹائیں گھیر لیتی ہے بادل گرج رہا ہے بجلیاں چمک رہی ہے شیر اور پرندے دہاڑ رہے ہیں یہ راستہ صحابہ کرام کے قافلے سے ٹکرا جاتا ہے اندر سے ایک شیر نکلتا ہے وہ صحابی رسول کو دہاڑ کا شروع کر دیتا ہے جس وقت شیر دہاڑتا ہے صحابی رسول کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اے جنگل کے شیر آج تجھے پتا ہونا چاہیے آج تیرے سامنے کوئی معمولی انسان نہیں کھڑا ہے بلکہ محمد کا غلام ہے میرا سب تک چکا ہوں یہ بات سننے کی دیر تھی کہ شیر صحابی رسول کی جان سے چپٹ جاتا ہے پھر صحابی کو اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیتا ہے حضرت سفینہ کا بیان ہے میں نے اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے دیکھے ان کی آنکھوں سے آنسو اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح موتی جھڑا کرتے ہیں صحابی رسول کا بیان ہے جس شیر نے دہاڑتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو بیڑی کو پرویا میں سمجھ گیا صحابی رسول کو جنگل کے شیروں نے آپ کو سلام کیا ہے بالکل اسی طرح علماء دیوبند کے چشم و چراغ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ تحریک ریشم رومال میں افغانستان کی سرزمین پر چلتے جا رہے ہیں تو راستے میں تین شیر آ جاتے ہیں اردو شیر جس وقت حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر دہاڑتے ہیں تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے بے صاف جملہ نکل پڑتا ہے اے شیروں تم بھی اسی کی نسل سے ہو جس سے حضرت سفینہ نے راستہ پایا تھا فرق یہ ہے وہ محمد کا غلام تھا میں محمد کے غلاموں کا غلام ہوں جس طرح شیر نے حضرت سفینہ صاحب رسول کو راستہ بتایا اسی طرح شیر کی نسل سے زندگی پانے والے تین شیروں نے دیوبند کے فرزندان جمل حضرت عبید اللہ سندھی کو راستہ بتایا حضرات سامعین
میں تو صحابہ کرام کی زندگی کو جس وقت دیکھتا ہوں صحابہ مجاہد نظر آتے ہیں، علماء دیوبند میں بھی مجاہد نظر آتے ہیں، صحابہ میں بھی فقہا ہے، دیوبند میں بھی فقہا ہے، صحابہ میں بھی مفسرین ہے، دیوبند میں بھی مفسرین ہے، صحابہ کرام میں زاہد ہے، دیوبند میں بھی زاہد ہے، صحابہ کرام میں قیدی ہے، دیوبند میں بھی قیدی ہے، اور آگے بڑھ کر کہنا چاہتا ہوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیش آنے والے موضوعات کو مطالعہ کیجیے۔ ہر ایک نبی کے صحابہ جان کو شہادت نوش فرماتے نظر آتے ہیں۔ بدر کا میدان ہے تو شہداء صحابہ ہے، احد کا میدان ہے تو شہداء صحابہ ہے، دیگر کی معرکہ ہے تو شہداء صحابہ ہے۔ جب نظر علماء دیوبند پر پڑتی ہے تو ان میں بھی ہر میدان میں شہداء نظر آتے ہیں۔ اگر شامی کا میدان ہے تو شہداء دیوبند ہے، اگر تحریک آثار ہند ہے تو شہداء دیوبند ہے، اگر تحریک ختم نبوت کا مسئلہ ہے تو شہداء دیوبند ہے، اگر حفاظت شریعت کا مسئلہ ہے تو شہداء دیوبند ہے، اگر بالاکوٹ کی پہاڑیوں کا محال ہے تو شہداء دیوبند ہے، اگر جیل کے علاقے ہے تو شہداء دیوبند ہے، اگر سرزمین دہلی ہے تو شہداء دیوبند ہے، اگر شہر مراد آباد ہے تو شہداء دیوبند ہے۔ الغرض علماء دیوبند کا قافلہ صحابہ کرام کی جماعت سے بچے ہوئے قافلے کا نام ہے، جسے پروردگار عالم نے امت کی رہبری و رہنمائی کے لیے بچا کے رکھا تھا، تاکہ امت کے بعد والے افراد ان کی زندگیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی زندگی کا، ان کی قربانیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام کی قربانی کا، ان کے اخلاص کو دیکھ کر صحابہ کرام کے اخلاص کا، ان کی صلاحت کو دیکھ کر صحابہ کرام کی صلاحت کا، ان کی عدالت کو دیکھ کر صحابہ کرام کی عدالت کا، ان کی شجاعت کو دیکھ کر صحابہ کرام کی شجاعت کا، اور ان کے نہ بکنے اور نہ جھکنے کو دیکھ کر ان کی قیادت سے وفاداری کو دیکھ کے محمد کے صحابہ کو محمد سے وفاداری کا اعلان کریں۔ حضرات سامعین، میں نے پڑھا ہے صحابہ کرام کی تاریخ کو، صحابہ میں عام لوگ بھی شہید ہیں، صحابہ میں قرآن مجید کے 750 پورا بھی شہید ہے۔ میں نے پڑھا ہے دیوبند کو، دیوبند میں عام لوگ بھی شہید ہے، دیوبند میں دودھ پیتا بچہ بھی شہید ہے، دیوبند میں بھی خطبہ شہید ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام میں ام عمارہ کے گھر کے 4 افراد شہید ہیں، ام عمارہ کا باپ بھی شہید ہے، بیٹا بھی شہید ہے، بھائی بھی شہید ہے، خالد بھی شہید ہے۔ علماء دیوبند میں بھی مولانا عبدالعزیز کے گھر کے 4 افراد شہید ہیں، مولانا عبدالعزیز کے بھائی عبدالرشید بھی شہید ہے، بیٹا احسان عزیز بھی شہید ہے، باپ عبداللہ بھی شہید ہے، اور 80 سال کی والدہ جان شہادت نوش کر گئی۔ حاضرین محفل، علماء دیوبند ہی ایک ایسی جماعت ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر مکمل طور پر مضبوطی سے چلے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں علماء دیوبند کا کردار صحابہ کرام کے کردار سے میل کھاتا ہے۔ صحابہ کرام کو جلایا گیا، علماء دیوبند کو بھی 1857 کی جنگ آزادی میں سور کی کھالوں میں بند کر کے جلایا گیا۔ حضرت پولیس صحابہ رسول کو مکے کی سرزمین میں تختےدار لٹکا دیا گیا۔ علماء دیوبند کو بھی 1857 کی جنگ آزادی میں تختےدار لٹکا دیا گیا۔ صحابہ کرام کو بھی لوگوں نے باغی کہا، علماء دیوبند کو بھی لوگوں نے باغی کہا۔ ان پر بھی مشقتیں آئی، ان پر بھی مشقتیں آئی، انہوں نے بھی عزیمت کا دامن تھاما، انہوں نے بھی عزیمت کا دامن تھاما۔ وہ بھی اللہ کے دربار میں جا کر شہادت نوش کر کے سرخرو ہو گئے، یہ بھی اللہ کے دربار میں جا کر شہادت نوش کر کے سرخرو ہو گئے۔ ہم اہل دیوبند ہے چمکتے ہی رہیں گے، کہ ہم اہل دیوبند ہے چمکتے ہی رہیں گے، طاغوت کی آنکھوں میں ٹکتے ہی رہیں گے۔ اس قافلے حق کے ہیں نانو دوئی سالات، اس قافلے حق کے ہیں نانو دوئی سالات، قرآن ہے سینے میں تو ہاتھوں میں ہے تلوار۔ ہر فتنے باطل پر برستے ہی رہیں گے، کہ ہر فتنے باطل پر برستے ہی رہیں گے، ہم اہل دیوبند ہیں چمکتے ہی رہیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مفتی جنید صاحب اسٹیج پر آ جائیں۔